السلام علیکم ناظرین، اصلاح تلفظ کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو ڈال چکا ہوں، اور بطور خاص وہ الفاظ جو کہ افعال کے وزن پر آتے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ڈال چکا ہوں۔ لیکن میرے ذہن میں ابھی ایسے بہت سے الفاظ موجود ہیں کہ جو غلط العام ہیں، یعنی عام طور پر ان کو غلط جو ہے وہ متلفظ کیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی فہرست جو ہے وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ ان الفاظ کو آپ نے ایسے بولنا ہے، نہ کہ ایسے۔ تو بلا تاخیر جو ہے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے جو لفظ ہے وہ الہام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کو الہام بولنا ہے، اس کو الہام نہیں بولنا۔ اسی طرح سے اس کے بعد ایک لفظ ہے انکار، تو اس کو بھی آپ نے انکار یعنی الف کے نیچے زیر کے ساتھ اس کو بولنا ہے، انکار جو ہے وہ نہیں بولنا، انکار بولنا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے اصرار، تو یہاں یاد رکھیے گا کہ دونوں لفظ موجود ہیں، اصرار بھی موجود ہے، اسرار بھی موجود ہے۔ لیکن عام بول چال کے اندر جو ہم بولتے ہیں، یعنی سر کی جمع کے طور پر بولتے ہیں، یعنی بہت سارے اسرار، بہت سارے رموز و اسرار۔ تو ہم نے جب بھی کہنا ہے رموز کے ساتھ، جب بھی ملا کر کہنا ہے تو رموز و اسرار نہیں کہنا، رموز و اسرار کہنا ہے، کیونکہ یہ سر کی جمع ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ الفاظ جو واحد سے جمع بنتے ہیں ان میں ہمیشہ الف کے اوپر جو ہے وہ زیر نہیں بلکہ زبر ہوتی ہے، جس طرح سے مرض، امراض، ٹھیک۔ تو یہاں بھی سر کی جمع اسرار۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے اشراق، تو اس کو بھی آپ نے جو ہے الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے، زبر کے ساتھ نہیں بولنا۔ اور پھر ایک لفظ ہے ادراک، اس کو عام طور پر بہت غلط العام بولا جاتا ہے، ادراک ادراک لوگ کہتے ہیں، مجھے اس بات کا ادراک نہیں تھا، اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، نہ، اس کو بھی الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے الحاد، تو اس کو بھی آپ نے الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے، الف کی زبر کے ساتھ نہیں بولنا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے ادغام، یعنی دو چیزوں کو آپس میں مدغم کر دینا، تو اس کو بھی الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے، الف کی زبر کے ساتھ نہیں بولنا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے ابرام، ضد وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، غالب کے ہاں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، تو ابرام کو بھی الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے۔ پھر ایک لفظ ہے احرام، احرام بھی الف کی زیر کے ساتھ ہے، احرام نہیں ہے بلکہ احرام ہے، یہ جو باندھا جاتا ہے حج اور عمرے کے موقع پر، تو اس کو بھی احرام کہنا ہے۔ پھر ایک لفظ اجرام، اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو ہے ہمیشہ الف کی زبر کے ساتھ بولنا ہے، الف کی زیر کے ساتھ نہیں بولنا، کیونکہ یہ جرم کی جو ہے وہ جمع ہے، کہتے ہیں نا اجرام میں فل کی۔ بار بار دہرا رہا ہوں کہ وہ الفاظ جو کہ واحد سے جمع بنتے ہیں ان میں الف پر زبر آتی ہے، اور وہ الفاظ جو بطور مصدر استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں، وہ الف کی زیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک لفظ ہے ارقام، رقم کرنا، تو اس کو بھی آپ نے الف کی زیر کے ساتھ ہی بولنا ہے۔ پھر یہاں دو اور لفظ ہیں، ایک اعلام اور ایک اعلام۔ یاد رکھیے گا کہ دونوں لفظ جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اعلام بھی ایک مستقل لفظ ہے، ظاہر ہے، مصدر ہے، اور اعلام جو ہے وہ بھی ایک مستقل لفظ ہے جو کہ واحد سے جمع ہے۔ اور ان کے معنی میں فرق بھی آپ کو بتا دوں کہ اعلام یہ علم سے ہے، یعنی کسی بات کا اعلام کرنا، یعنی کسی بات کو کسی کے علم میں لانا، اس کو کہتے ہیں اعلام، کہ بھئی میں نے جو ہے اس بات کا اعلام کر دیا فلاں تک کے تئیں، یعنی اس تک اس بات کا علم جو ہے وہ پہنچا دیا، ٹھیک۔ اور وہ جو اعلام ہے اس کے برعکس وہ علم کی جمع ہے، اور علم آپ جانتے ہی ہیں، اگر عین کے اوپر زبر ہو تو وہ کسی بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، کوئی بھی خاص چیز، چاہے وہ دیکھی چھوئی نہ بھی جا سکے، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ان کے معنی میں آتا ہے علم، تو علم کی جمع اعلام، اور اعلام کسی کو کسی بات کا علم جو ہے وہ دینا۔ اور اسی طرح سے ایک اور لفظ اعلان، تو اعلان کو بھی آپ نے الف کی زیر کے ساتھ ہی بولنا ہے۔ پھر ایک اور لفظ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، آپ کے سامنے بھی اسکرین پر موجود ہوگا، کہ افہام و تفہیم، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ غلط بولتے ہیں، افہام و تفہیم۔ یہ میں نے بہت احباب کے منہ سے سنا ہے کہ جی افہام و تفہیم کے ساتھ رہنا چاہیے، جب تک آپس میں افہام و تفہیم پر عمل پیرا رہیں گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، نہ بھائی نہ، اس کو بھی الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے، کیونکہ افہام یہ بھی باب افعال کا مصدر ہے، اور تفہیم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے الگ سے میں گفتگو کروں گا، ٹھیک۔
اس کے بعد دو اور لفظ میرے سامنے ہیں اس وقت کہ ایک ہے اقدام اور ایک ہے اقدام۔ یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجیے گا کہ اقدام الگ لفظ ہے اور اقدام جو ہے وہ الگ لفظ ہے۔ دونوں بامعنی ہیں اور دونوں اپنے اپنے موقع پر استعمال ہونے والے ہیں۔ اقدام جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے، یعنی کسی چیز کی طرف قدم بڑھانا، کسی چیز کی طرف اپنا قدم لے کر جانا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ اقدام کیا، کیا مطلب؟ یعنی اس نے اس معاملے کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا۔ اور اس کو جمع میں بھی بولا جاتا ہے عام طور پر کہ جی کچھ اقدامات اگر ہم کریں گے تو بات بنے گی، ٹھیک۔ حکومت نے جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے درج ذیل اقدامات کیے، تو یہ اقدامات بھی الف کی زیر کے ساتھ ہی بولنا ہے۔ اب رہا دوسرا لفظ اقدام۔ یہ جو اقدام ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قدم کی جمع ہے، ٹھیک۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے اقدام جو ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یا تندرست ہیں، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اقدام یعنی الف پر اگر زبر ہو تو وہ قدم کی جمع ہے، اور اگر الف کے نیچے زیر ہو تو وہ کسی چیز کی طرف اپنا قدم بڑھانا ہے۔ اسی طرح سے دو اور بڑے اہم لفظ ہیں ایمان اور ایمان۔ دیکھیں ایمان جو ہے وہ الف کی زیر کے ساتھ ہے اور ایمان جو ہے وہ الف کی زبر کے ساتھ ہے، لیکن ان دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ ایمان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر ایمان رکھنا، ایمان لانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، رسول پر ایمان رکھنا چاہیے، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا رسول پر ایمان ہے۔ جبکہ ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، ٹھیک۔ اور یمین ویسے تو دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر یوں سمجھیں کہ عربی زبان میں یمین کا لفظ جو ہے وہ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کیوں استعمال ہوتا ہے قسم کے معنی میں؟ کیونکہ قسم اٹھاتے وقت عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بھی ہلایا کرتے تھے، ہاتھ ہلا کر جو ہے یوں سمجھیں کہ وہ کسی بات کی قسم اٹھاتے تھے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یمین یعنی ہاتھ کا اٹھانا یا ہاتھ وہ قسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا، حتیٰ کہ اب عربی میں یمین کا لفظ جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ قسم کے معنی میں جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، حتیٰ کہ قسم کی جو اقسام ہیں عام طور پر وہ تین مشہور قسمیں ہوتی ہیں، ایک یمین منعقدہ اور ایک یمین لغو اور ایک یمین غموس۔ تو اس طرح سے قسم کا لفظ جو ہے وہ یمین کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو اس یمین کی جو جمع ہے وہ ایمان آتی ہے۔ قرآن کریم آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے ایمان ایمان ایمان۔ تو قرآن کریم میں ایمان کا لفظ بھی جو ہے ظاہر ہے بہت زیادہ مستعمل ہے اور ایمان کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ تو دونوں میں فرق یاد رکھیے گا کہ ایمان جو ہے وہ ایمان ہے، اور جہاں کہیں ایمان آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قسم کی جمع، یعنی قسمیں، اس کا ترجمہ قسمیں ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ اقرار، اقرار نامہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تو اس کو بھی الف کی زیر کے ساتھ بولنا ہے، الف کی زبر کے ساتھ نہیں بولنا، کیونکہ اقرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قرار دینا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس بات کو قرار دیتا ہوں، اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہوں۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی جگہ پر جمع دینا، یعنی گویا کہ میں اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جما رہا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، چونکہ اقرار جو ہے وہ انکار کا متضاد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آسمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے افلاک، تو اس کو یاد رکھیے گا، افلاک یعنی اس کو ہمیشہ جو ہے وہ الف کی زبر کے ساتھ بولنا ہے، کیونکہ یہ کوئی باب افعال کا مصدر نہیں ہے بلکہ یہ فلک کی جو ہے وہ جمع ہے۔ اور جیسے میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی واحد سے جمع بنے گا اس میں ہمیشہ زبر ہوگی الف کے اوپر۔ تو ناظرین یہ کچھ الفاظ کی فہرست میرے ذہن میں آئی، میں نے وہ آپ کے سامنے جو ہے افادہ عام کے لیے کچھ اپنے کمنٹس کے ہمراہ پیش کر دی ہے، اور میں نے یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی مرتبہ آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ لکھ بھی دیے ہیں تاکہ آپ ان کو سامنے بھی دیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں کچھ میری معروضات جو ہیں وہ بھی سن سکیں۔ تو امید تو یہی کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا بھی کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہوا ہوگا۔ میری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے یاد رکھیے گا اس کا یہ قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں میرے ناظرین کو معلوم نہیں ہیں، بلکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے ناظرین میں سے اکثر کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن
ویڈیو جب بنتی ہے اور اپلوڈ ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی اس ویڈیو تک رسائی حاصل کر لے، اس کو دیکھ لے کہ جس کو وہ بات معلوم نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو بھی وہ بات معلوم ہو گئی جو کہ اس کو پہلے معلوم نہیں تھی، تو اس کا فائدہ جو ہے ویڈیو کی اپلوڈنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ غالب کی شرح بھی جاری رہے گی، ساتھ ساتھ زبان و بیان سے متعلق اس قسم کی چیزیں بھی جاری رہیں گی، اور یہ سلسلہ اللہ کو جب تک منظور ہے چلتا رہے گا۔ اسی کے ہمراہ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب آپ سے اجازت کا طلبگار، اللہ حافظ۔